अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी हमारे साथ में हैं सिदरतुल मुंतहा पर, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे साथ में शामिल हो गए हैं शेख मोहम्मद आमिर साहब, जो कि चेयरमैन फियांस उलमा बोर्ड का है। हजरत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज हमारी खिदमत के लिए अपने कीमती वक्त को निकाला है और नसीहत की बातें पेश करने के लिए हमारे खिदमत में हाजिर हुए हैं। जबकि आज जुमा का मुबारक दिन है और हालात कुछ यूं बना हुआ है कि हम मस्जिदों को नहीं जा सकते हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ पाबंदियां हैं, जो हालात और माहौल अभी पूरी दुनिया में बना हुआ है। तो इस बिना पर हम मोमिनों को किस चीज पर अमल करना है, ये हजरत हमारी खिदमत में पेश करेंगे। सभी से ये गुजारिश है कि जुमा का मुबारक दिन है और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस तकरीर को, इस नसीहत को आप लोगों तक शेयर करना शुरू करें। अभी मुझे पता है कि लोग हमारे साथ में जुड़ना शुरू हो गए हैं और बस थोड़ी ही देर में, चंद मिनटों में मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि वो नसीहत की बातों को शुरू करें, जब तक कि लोग हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम अपने उलमा इकराम को शामिल करते रहेंगे कि वो आए, हमारी खिदमत में नसीहत की बातें करे, जिनसे हमें फ़ायदा हो, हमारे लोगों को फ़ायदा हो। जबकि अभी न्यूजीलैंड के अंदर में 4 हफ्तों तक लॉकडाउन है, जिसका मतलब ये है कि हम और हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार वाले हैं, ये सारे घरों के अंदर में है। इस जो मर्ज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस इसको काबू में करने के लिए और इसको और फैलने से बचने के लिए हुकूमत की तरफ से ये हिदायत दी गई है। तो हमारे साथ में हजरत शामिल है और नसीहत की बातों के साथ में हजरत ये भी हमें बताएंगे कि फियांस की तरफ से क्या कुछ है जो हम मोमिनों को फॉलो करना है और उसके मुताबिक से चलना है। तो हजरत आपका इस्तकबाल है हमारे इस इस्लामिक ग्रुप सिदरतुल मुंतहा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ مبارک وٹنس کرنے اور اس دن کے اندر حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جو ہمیں پچھلی ماڈرن ہسٹری کے اندر اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ملتا۔ یہ بہت ہی ایکسیپشنل اور بہت ہی ایک الگ طریقے کا معاملہ ہے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن ہو جائیں گے، نہ کہیں پہ آنا ہے نہ جانا ہے سوائے ایسنشیل سروس کے۔
لیکن یہ ہمارے ساتھ حالات ہیں. یقیناً ان حالات کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی کی کچھ نہ کچھ مصلحت اور اس کی حکمت ہے، ورنہ آج پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے اور تمام دنیا کے اندر ریسٹرکشن، کرفیو، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طریقے سے ایک چھوٹی سی اپنی مخلوق کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر یہ کوہرام مچا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بزرگی اور برتری کا ایک نیا نرالا اور انوکھا طریقہ نکالا. ہم آج کے اس دور میں جہاں بہت ہی اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میڈیکل اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے نکل چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہماری قابلیت ایک چھوٹی سی ایسی مخلوق جو کہ ہم کو نظر بھی نہیں آتی، اس کے ذریعے سے ہمیں بالکل عاجز کر دیا. اور آج ساری دنیا پریشان ہے کہ کس طریقے سے اس مخلوق سے مقابلہ کیا جائے، کس طریقے سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہماری سچویشن اور ہمارے حالات کا بھی خالق ہے، کیونکہ جتنی بھی حالات آئے ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہیں، اور یہ حالات اللہ ہی کے رحم و کرم سے بدل سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے یہ ایک فکر کی بات ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے. یقیناً کوئی بھی حالت آتی ہے، کوئی بھی ہمارے سامنے سچویشن آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھوڑتے ہیں. یہاں پہ اللہ کی کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے؟ ہم ہیومن بینگ اپنے محدود علم اور کوتاہ نالج کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں، آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بے راہ روی والی زندگی سے ہٹ کر کے ہم وہ زندگی گزاریں جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اس کی اطاعت اور بندگی میں ہم ہماتن لگے رہیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چکا چوند میں، دنیا کی رنگ رلیوں میں ہم ایسا کھو جائیں کہ ہم اپنے مقصد ہی کو بھول جائیں. آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طریقے کے حالات پچھلی قوموں کے اوپر بھی ڈالے تھے. میں اس موقع سے آپ حضرات سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طاعون کا معاملہ ہوا تھا، پلیگ، اور اس کے اندر لوگ بہت تیزی سے انتقال کر رہے تھے، اور حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیریا جانا چاہ رہے تھے، اور یہ جو پلیگ طاعون یہ سیریا ہی کے اندر تھا. تو اب لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جایا جائے یا نہ جایا جائے، کیونکہ سیریا کے اندر جو لوگ موجود ہیں خود ہی بہت پریشان حال ہیں اور موت سے دوچار ہیں. بہرحال بہت ساری گفت و شنید، بہت سارے مشورے کے بعد معاملہ یہاں پہنچا کہ ہم کو وہاں نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں یہاں سے لوٹ جانا چاہیے. ایسے موقع سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین افرارم من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ عمر، ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور دوسرا آدمی کہتا تو میں سمجھ سکتا تھا، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے صحابی ہو اور ان سے اتنے قریب رہے ہو، تمہاری اتنی ساری قربانیاں ہیں اور تم اتنے دانشمند انسان ہو، تم نے ایسی بات ایسے کیسے یہ بات کہہ دی؟ ہم اللہ کی قدر سے کیوں بھاگیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو اگر موت دینا ہے تو ہم کو کہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ اللہ کی قدر سے بھاگنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ موقع ہے
کہ ہم ایسی نازک صورتحال کے اندر کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس ضمن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ غرض کی انہوں نے فرمایا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کی ایک قدر یعنی کہ اللہ کی ایک قسمت سے بھاگ کر کے دوسری قسمت کی طرف جا رہے ہیں، دوسری قدر کی طرف جا رہے ہیں، دوسری ڈسٹنی کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہم جہاں پہ بھی ہوں، تو قدر کا علم تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب کہاں پہ کس کی موت آتی ہے۔ تو غرض کی ایسی صورت کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ یہ کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کسی جگہ کے اندر طاعون، کنٹیجس ڈیزیز یا اس طریقے کی ایپیڈیمک ہے، تو ہمیں اس زمین کے اندر نہیں جانا چاہیے، اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو کنفائن کرنا، کنٹین کرنا، تاکہ اس بیماری کا، اس وبا کا کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کی کچھ روک تھام ہو سکے، ورنہ پھر لوگ فریلی اس جگہ پہ آئیں، وہاں کے لوگ دوسری جگہوں پہ جائیں، تو پھر یہ مرض یہ بڑھتا جائے گا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرض اللہ سبحانہ و تعالی ہی دینے والا ہے، یہ ڈیزیز ہم کو مار نہیں سکتی، خود سے لگ نہیں سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، جہاں پہ ہر چیز اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ وہیں پہ ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے موقع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے، اور فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ ہمارے لیے اس طریقے کے پریونٹیو میجرز ہم کو اختیار کرنے ہوں گے تاکہ ہم بیماریوں کا سد باب کر سکیں، اس کی روک تھام کر سکیں۔ ایسے موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع کے لیے فرمایا تھا کہ جب لوگ بڑی تیزی سے طاعون میں مر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو طاعون، یہ جو وبا ہے، یہ آگ کی طریقے سے ہے، اور اس آگ کے ایندھن انسان ہیں، ہم ہی لوگ ہیں۔ تو اس آگ کو بجھانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ تم لوگ اسکیٹرڈ ہو جاؤ، تم لوگ پھیل جاؤ، ایک دوسرے کے قریب مت رہو۔ جس طریقے سے اگر ایک درخت کے اندر آگ لگتی ہے، اگر دوسرا درخت اس کے بالکل بغل کے اندر ہے، اس سے قریب ہے، تو دوسرے درخت میں لگ جائے گی، لیکن اگر وہ درخت پہلے والے درخت سے جس میں آگ لگی اس سے دور ہے تو وہ آگ اسی درخت میں لگ کر کے، جل کر کے وہیں ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک انسان کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے وہ رکھے، اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھے، اور دوسرے لوگوں کا اس کے ساتھ میں انٹریکشن نہ ہو، تاکہ اس بیماری کا قلع کما کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر ہم احتیاطی تدابیر، پریونٹیو میجرز اگر ہم یہ لے رہے ہیں تو یہ اللہ کے اوپر توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسباب کو لینا ہوگا۔ دنیا دارالاسباب ہے، اور ہر چیز جو ہے اسباب کے درجے ہی کے اندر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے جب ہم روڈ کو کراس کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن روڈ کو کراس کرنے سے پہلے ہم اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کراس کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ہمارا توکل نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم ہر حالت کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور ایک چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جان کی حفاظت شریعت اسلام کے اوپر، ہر چیز کے اوپر مقدم ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ نماز اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ کی جان ہو، آپ روزے اسی وقت رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ اسی وقت دے سکتے ہیں، حج اسی وقت ادا کر سکتے ہیں، اور دنیا کی اور بھی جتنی اطاعتیں ہیں، عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہماری جان ہو۔ اگر ہماری جان ہی نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے جان کی حفاظت شریعت کے اندر ہر چیز کے اوپر مقدم ہے،
اور اس کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں اور اس کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو آکیوپائی کریں اور ہم اسی کی اطاعت میں مشغول ہوں اور اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں۔ اور میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ آدمی اس کو لائٹ نہ لے، اس کو بہت ہی سیریس لے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے جو بھی تدابیر بتا رہی ہے، جو بھی پریونٹیو میجر بتا رہی ہے، اس کے اوپر سختی سے عمل کریں، گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ جائیں، کیونکہ اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھر کے اندر کنٹین کر کے رکھیں، باہر نہ جائیں، انلیس واقعی میں آپ کو جانا بہت ضروری ہے، کوئی ایسنشیل ہے، تو آپ بس اتنا ہی جائیں جتنی کی ضرورت ہے اور پھر فوراً وہاں سے چلے آئیں۔ ہاتھ دھوتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو صفائی کا مذہب بنایا ہے، الاسلام الدین النظافہ، اسلام جو ہے کہ نہیں، یہ صفائی ستھرائی کا مذہب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی یہ اسلام کا جز ہے۔ تو ہمیں عام حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کو دھلنا ہے، اپنے منہ کو دھلنا ہے۔ ہم جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو کم از کم 5 وقت میں ہم اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، گلا صاف کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بھی اور دوسرا کام ایسا کرتے ہیں جہاں پہ کنٹامینیشن کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پہ اپنے ہاتھ کو دھونا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے اوپر عمل کریں تو ہم ہمہ وقت پاک و صاف رہیں۔ اور آج پوری دنیا ہمیں طہارت کی، پاکیزگی کی تعلیم دے رہا ہے۔ آپ ریڈیو کو سنیں، ٹی وی کو سنیں، ہر جگہ وہی بتلایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو نجاستوں سے محفوظ رکھیں، اور یہی ہماری بیسک اور بنیادی تعلیمات ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ ایسے موقع سے ہم توبہ و استغفار کریں، 5 وقت کی نمازیں گھر کے اندر پڑھیں، فیملی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ ہم جبکہ بہت مشغول تھے، بڑے مصروف تھے، ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، فرصت نہیں ملتی تھی۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو لاک ڈاؤن کر دیا، سب کو گھر کے اندر اکٹھا کر دیا، تو ایسے موقع سے ہم گھر کے اندر ہی اپنی جماعت کی نماز کر سکتے ہیں اور دین کی کچھ تعلیمات کا بھی مذاکرہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم سے نہیں ہو سکی تھیں اور بہت ساری چیزوں میں جو ہم بہت پیچھے تھے، خاص طور سے دینی تعلیمات کے اندر، تو یہ وقت ہے ہم کو اپنے آپ کو دین کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کا، پیراستہ کرنے کا، اور اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ان کو سکھایا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ایک دوسرے سے سیکھا جائے۔ اس طریقے سے ہم اپنا وقت ایک قیمتی سے قیمتی بنائیں گے اور اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ فون پہ مختلف دنیا بھر کی میسیجز آ رہی ہیں، بس بیکار کی، ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی، ایڈیو فیڈیو جو کچھ بھی ہے سب اسی پہ آدمی صبح سے شام تک لگا رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعا و استغفار میں لگائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دعا و استغفار کے ذریعے سے ہمارے اوپر جو الا بلا آئی ہوئی ہے اس کو ریموو کرے گا اور ہم سے اس کو دور کرے گا، اور ہم اس طریقے سے خود اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنی کمیونٹی کو بچائیں گے، ساری انسانیت کو بچائیں گے۔ ہم نیوزی لینڈ کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں اور ایک ایسی مثال قائم کریں کہ باہر کی دنیا کے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر کے سبق حاصل کریں۔ نیوزی لینڈ دنیا کے اندر بہت ہی اہم اور جانا مانا ملک شمار کیا جاتا ہے، اور ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم ایک ذمہ دار سٹیزن بن کر کے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کریں یا ہم اپنے رشتہ داروں کی وزٹ کر دیں یا محلے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان کے وہاں جا کر کے پارٹی شارٹی شروع کر دیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے گورنمنٹ کی جو ایڈوائز ہے، ان کے جو ڈائریکٹیوز ہیں، ان کو وائلیٹ کریں۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ ہماری نیک نامی کی ہماری بدنامی ہوگی اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے رسوائی ہوگی۔ تو میری آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ
کہ آپ لوگ اپنے آپ کو گھر میں رکھیں. اسٹے ایٹ ہوم، ڈونٹ گو آؤٹ. آپ گھر کے اندر رہیں، باہر نہ جائیں. اگر کوئی ضرورت کی چیز لینی ہو تو پوری فیملی نہ جائے، بلکہ فیملی کا ایک ممبر جائے، احتیاطی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے، اور جلدی سے لے کر کے لوٹ آئے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. اور اس بیماری کو ہم لوگ انڈرمائن نہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہما وقت ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، ساری انسانیت کو محفوظ فرمائے. کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے کتنے انکنوینئنس آ رہے ہیں، کتنے خسارے آ رہے ہیں، کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ سبھی لوگ مل کر کے اس پریشانی کا مقابلہ کریں گے، سب لوگ اپنا اپنا رول ادا کریں گے، اور سب لوگ گورنمنٹ کے ساتھ میں تعاون کریں گے، تو پھر ہمارا لاک ڈاؤن اپنے وقت پہ ختم ہوگا. پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہوں گے، اور پھر ہم نارمل زندگی گزار سکیں گے. یہ وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا. یہ وقت ہے قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کا. یہ وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا. یہ وقت ہے حضرات صحابہ کی زندگی سے سبق لینے کا. یہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اس کو ادھر ادھر میں ضائع نہ کر دیں، اور اس کو جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. آج جمعہ کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. اور جمعہ کے اندر ایک مبارک ساعت ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے، اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ہم آج اگر گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر ظہر کی نماز پڑھیں، فیملی کو شامل کریں اپنی دعاؤں کے اندر، اور ہم اپنے لیے، اپنی فیملی کے رشتہ داروں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں، اور ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس بیماری کو تمام دنیا سے، تمام انسانیت سے ٹال دے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے، ہم کو راست پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام دنیا کے انسانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. حضرت جاتے جاتے ایک سوال ہے جمعہ سے متعلق، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک جمعہ سے متعلق ایک سوال کر لوں. جی جی بولیں، سوال بتائیے. یہ آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر پر جمعہ کرنا چاہتا ہے اس حالات میں، تو اس کی کیا صورت ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے گھر پہ جمعہ کرنا چاہتا ہے، اور وہاں پہ اس کے گھر کے اندر 4 مچوع میل ہیں، 4 بالغ مرد ہیں، یعنی کہ ایک تو امام اور 3 دوسرے لوگ، اگر یہ 4 لوگ ہیں تو اپنے گھر کے اندر جمعہ کر سکتے ہیں، مختصر سا خطبہ کر لیں اور پھر لوگ جمعہ پڑھ لیں. تو اگر وہ 4 لوگ ہیں تب تو جمعہ کر لیں، اور اگر 4 لوگ نہیں ہیں، تو ہمیں 4 بالغ مرد اگر کسی گھر کے اندر نہیں ہیں تو پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں جماعت کے ساتھ. اس صورت کے اندر یہی حکم ہے. میں تو کہوں گا کہ اگر کسی گھر کے اندر 4 مرد حضرات ہیں تو جمعہ کو قائم کریں، یہ اسلامی شعار ہے، اور ہم کو اس کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے. تو جو بھی بھائی صاحب نے یہ سوال کیا تھا، ہر ایک کے لیے فائدہ ہے، چاہے وہ فیجی میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، نیوزی لینڈ میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے. آپ کو سوال کا جواب مل گیا آپ کا، کہ اگر آپ جمعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہے اس کی، تو حضرت نے ہماری خدمت میں پیش کر دی ہے. حضرت ایک اور گزارش جاتے جاتے آپ سے کریں گے، اگر آپ ایک عام دعا کر دیں سارے مومنوں کے لیے اور پورے دنیا کے لیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مصیبت سے جلد نجات عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل أمراض وأسقام ووباء يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ جس مشکل گھڑی میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جلد از جلد اس سے نکلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اللہ تو ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جس کے ذریعے سے تو جلد از جلد ہم سے خوش ہو جائے. اے اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، ناتواں ہیں، شاید ہم اس بوجھ کو اٹھا نہ سکیں گے. اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جو ہم نے مانگا تو اسے عطا فرما، جو مانگنے سے قاصر رہ گئے ہیں اللہ تو اسے بھی عطا فرما. ہمیں جو مریض ہیں ان کے مرض کو ان دور فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا سامان نصیب فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے تو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس پروگرام کو سن رہے تھے آپ سبھی کو جمعہ مبارک. یاد رہے ہمارے ساتھ میں شامل تھے شیخ محمد عامر صاحب جو کہ چیئرمین فیانس علماء بورڈ کا ہے. ایک بار پھر جزاک اللہ خیر. اسی طرح سے ہم اور بھی علماء کرام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے کہ وہ نیک اور مفید باتوں کے ساتھ ہمارے مومنین تک نیک اور مفید باتیں پہنچاتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.